آپ ادھر فرق نہیں پڑتا. چل اچھا جی، جب بنیادی طور پہ جس حصے کو میں کور کروں گا وہ آج کی پریس کانفرنس کے اندر ایک بڑا حصہ اس کا جو تھا وہ اس سے تعلق رکھتا تھا کہ اداروں کا کیا کردار ہے، عمران خان اور تحریک انصاف اداروں کے بارے میں، اداروں کی لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اداروں کا رول کیا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ اور باتیں جن کا ذکر کیا گیا کہ کی گئی تھیں، ان کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں فوج کا کیا کردار ہے اور فوج کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں فوج کے بارے میں. یہ ایک دفعہ نہیں، اس بات کا اظہار وہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کئی دفعہ، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ جو وزیر اعظم تھے اس وقت بھی کرتے تھے، کہ پاکستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، پاکستان کو جو بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک مضبوط فوج جو ہے وہ اہم ترین حصہ ہے پاکستان کے دفاع کے لیے. اس بات کے اوپر عمران خان یقین رکھتے ہیں. عمران خان نے کبھی لندن اور واشنگٹن جا کے اپنی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے جا کر یہ بیرونی طاقتوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج جو ہے وہ آپ کو کہتی کچھ ہے لیکن پیچھے سے کر کچھ اور رہی ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے خطے کے لیے. عمران خان نے کبھی بھارت کے وزیر اعظم سے چھپ کر ملاقات کر کے پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش نہیں کی. عمران خان اس فوج کو اور اس قوم کو دونوں کو اون کرتے ہیں، لیکن کیا عمران خان فوج کے ہر فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں، یا ایسے کوئی فیصلے ہیں جن کے اوپر، یا ایسے کوئی ایکشنز ہیں جن کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ وہ بالکل کرتے ہیں. یہ ان کا آئینی حق بھی ہے، اور وہ تمام جو تنقید ہوتی ہے، بڑی خوبصورت بات کی گئی کہ تنقید ضرور کریں لیکن اس کا معیار جو ہے نا وہ پہلے متعین کر لیں کہ وہ معیار کیا ہے، کس بنیاد پہ تنقید کی جاتی ہے. عمران خان کی جتنی تنقید ہوتی ہے، آپ اگر اس سے، آپ ہو سکتا ہے اس سے نہ اتفاق کریں، آپ کے خیال میں آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو، لیکن وہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے عمران خان کی نظر میں اگر اس کو فالو کیا جائے گا تو فوج کی بہتری ہوگی، ملک کی بہتری ہوگی، دونوں کی. انہوں نے کوئی بھی ایسی بات کبھی بھی نہیں کی جس سے وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہو، اور بڑی واضح اس کے اندر یہ لائن ہے. یہ آج بات کی گئی کہ فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں الزام لگانا، ان کی نیت کے بارے میں شک کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اس بات کے اندر وزن بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طریقے سے فوج ایک اہم ادارہ ہے اور اس کی لیڈرشپ کی ساکھ جو ہے ملک کے اندر وہ قوم کی قومی سلامتی کے لیے ایک اہم جز ہے، تو کیا پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر جس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہوں، کیا اس کی ساکھ اور اس کا جو رتبہ ہے وہ ملکی وحدانیت اور قومی سلامتی کے لیے اہم نہیں؟ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس کو ذرا سا پیچھے ہٹ کے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ شاید دونوں طرف کچھ سوچنے کی ضرورت ضرور ہوگی. اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، وہ کیوں ہوئیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی گئی کہ فوج اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور ملک کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا چاہتے ہیں. لیکن ان ملاقاتوں کے اندر غیر آئینی مطالبہ کیا کیا جائے؟ جو مطالبہ ہے وہ ساری قوم کے سامنے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ عمران خان دہرا چکے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ دہرا چکی ہے. ہمارے خیال میں پاکستان میں جو شدید ترین سیاسی بحران ہے، جو عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد ملک میں آیا ہے، اس سے جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے زیادہ خطرناک معاشی بحران ہے، جو سماجی بحران اب ملک کے اندر پھیلنا شروع ہو رہا ہے، اس کا حل سوائے نئے الیکشن کے کچھ نہیں ہے.
اس کے لیے ایک ادارے کو کہنا جس کا ایک بہت زیادہ اثر ہے، اس میں تو کوئی آپ نے ضرور فیصلہ کیا کہ اب آپ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ آپ ایک بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، سیاسی نظام کے اوپر اثر رکھتے ہیں. تو آپ سے یہ کہنا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ پاکستان اس سیاسی بحران سے نکل سکے، یہ آپ کو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو، لیکن یہ غیر آئینی کسی طریقے سے بھی نہیں ہے. اور کوئی بھی بات جو وہاں بند کمرے میں ہو رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو عمران خان جو ہیں وہ جلسوں کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر ٹی وی پر بیٹھ کر نہ کرتے ہوں. فوج اور قوم کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی، اور میرے خیال میں یہ جو اہم ترین باتیں آج کی گئی ان میں سے ایک یہ تھی. بالکل صحیح کہا گیا کہ قومی سلامتی صرف فوج خود نہیں اس کی ذمہ دار ہو سکتی جب تک قوم نہ ساتھ کھڑی ہو. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے، اگر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے ہے. فوج کے ادارے کی ایک اچھی چیز ہے، اس کے اندر ایک خود احتسابی کا نظام ہے، لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے باس اس کے اوپر عمل ہوتا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے، ذرا سا اس کے اوپر سوچ بچار ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کے محب وطن ہیں، جنہوں نے فوج کے کردار کا دفاع کیا ہے، جو ایک ایسے پاکستان میں یقین رکھتے ہیں جو آزاد ملک ہو، جو کسی بیرونی طاقت کے سامنے نہ جھکے، جو بیرونی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اس میں فورتھ جنریشن وارفیئر کے اندر پاکستان کا دفاع کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہو کے پاکستان کا دفاع کرتا ہے. وہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے اوپر سوچ بچار کی ضرورت ضرور ہے، اور یہ بہت اہم ضرورت ہے. شاید جب آپ اس پہ سوچ بچار کریں گے تو شاید آپ کو نظر آئے اس کے اندر کہ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ اداروں سے بھی شاید ہوئی ہوں، معاملات کو ہینڈل کرنے کی جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں ان کا رد عمل کرنے کے لیے، اور اس کے اندر آگے بہتری آ سکے. پھر یہ بات کی گئی کہ وزیر اعظم سے جس وقت بات کی گئی، انہوں نے نام نہیں لیا وزیر اعظم کا، لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان کی بات ہو رہی تھی کہ ان سے جب پوچھا گیا سب سے اہم چیز کیا ہے، تو ڈی جی آئی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان کی نظر میں معیشت سب سے اہم چیز ہے. لیکن عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم اس وقت کے جو تھا، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ اپوزیشن برائے اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے، وہ 26 سال انہوں نے سیاست کی ہے اور ان کا یقین ہے، اور دنیا کا انٹرنیشنل لٹریچر اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، کرپشن کے اوپر قابو پانے کی کوششیں نہ ہوں تو ملک ترقی نہیں کرتے. ان کا یقین ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر تمام پاکستانیوں کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ طاقتور عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا، تو پاکستان کی معیشت نہیں ترقی کر سکتی. آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات کرنے سے کیا اندیا دیا جا رہا تھا. اس میں تو کوئی خبر نہیں ہے لوگوں کے لیے. جو پاکستان کی سیاست جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ عمران خان یہ بات کرتے رہے ہیں. آخری دو باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا اور بالکل درست کہا گیا کہ پاکستان نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا. یہ بالکل درست ہے، لیکن کیا یہ سوچا گیا کہ یہ نفرتیں پیدا کیوں ہوئی تھی؟ کیوں پاکستان دو لخت ہوا؟ وہ نفرتیں کیوں شدید نہج تک پہنچی جہاں ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی نے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا؟ ہاں اس کے اندر بیرونی سازش بھی تھی، بھارت کا بھی کردار تھا، باقی طاقتوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی سازش کی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں نا، جیسے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ یہ نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا. یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام کی خواہشات پر عمل نہیں کیا گیا، پاکستان کے عوام کی اکثریت کی رائے کو کچلنے کی کوشش کی گئی. فیصلے جو ہیں وہ بجائے کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہوتے، وہ طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی. اسی لیے نفرتوں نے جنم دیا، اور یہ بہت اہم بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس بات کو آج کیا گیا ہے، اور آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے.
جب تک پاکستان کے اندر عوام اور ریاستی نظام کے اندر ایک اعتماد کی فضا ہے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. جتنی مرضی دشمن کوشش کر لیں, یہ بڑا تگڑا ملک ہے, بڑی تگڑی عوام ہے, اس کی تگڑی فوج ہے, اس کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. ایک واحد چیز جو خرابی پیدا کر سکتی ہے, جو کمزوری پیدا کر سکتی ہے, وہ یہ کہ عوام کو نظر آئے کہ ان کی رائے جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے نہیں کر رہی, بلکہ فیصلے جو ہیں وہ کوئی اور کر رہا ہے, بیرونی طاقتیں کر رہی ہیں, وہ طاقت کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. تو یہ آج کی جو باتیں کی گئی اس میں سے ایک بہت اہم بات یہ تھی. آخری بات جس پہ شاید انہوں نے ختم کیا وہ بڑی خوشائند بات تھی, اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لانگ مارچ پر کوئی اعتراض نہیں, یہ آئینی حق ہے, پاکستان کے عوام کا آئینی حق ہے, یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اور جیسا کہ خواہش کا اظہار بھی کیا گیا اور اس پہ کہا ہے کہ پریشر کے باوجود ادارے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا ہے, تو یہ بالکل بہت اچھی بات ہے. اور اسی طریقے سے اسی آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں, پرامن طریقے سے کریں, آئین کے اندر رہتے ہوئے, قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ احتجاج کیا جائے. اور یہ احتجاج کرنے پاکستان کی قوم اسلام آباد آ رہی ہے, عمران خان کی قیادت کے اندر آ رہی ہے. آپ کی لا اینڈ آرڈر کی پروٹیکشن جو ہے, ریڈ زون کی خاص طور کے اوپر پروٹیکشن جو ہے, اس میں کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہے, ضرور پروٹیکشن کی جائے. لیکن یہ خبر جو ہے, امید ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ بھی سن رہے تھے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی سن رہی تھی. اب یہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, یہ پاکستان کی بہت بھاری اکثریت کی رائے بھی ہے, اور یہ پاکستان کے افواج پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کی رائے بھی ہے, جس کو آج پھر دہرایا گیا ہے کہ لانگ مارچ پرامن کرنے کا حق پاکستان کے عوام کو موجود ہے. اور امید ہے کہ حکومت کے جو بھی فیصلے ہوں گے اب اسی آئینی حق کے مطابق ہوں گے. بہت شکریہ جی. میں فواد چودھری سے بولوں گا کہ آگے بات. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں سیٹ